جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے. اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو. غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے. لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے. جرجیز صاحب ایسا ہے، ہاں ہے، چلو نیک بدلا دو. جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں. اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو. دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی. تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو. 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم. 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو. اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو. جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم. اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو. جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی. اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں. پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو. من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو، وہ غریب ہے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے. میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے. پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لا دے جائیں گے. یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے. تصور کیجیے آپ، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے. ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے. اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے
ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. ایک سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے, 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے, اس کا مالک نہیں ملتا ہے, تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو, تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو. بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو, اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں, جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا, اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا, لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے, پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی, جب تک وہ کرتا, جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی, اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی, نہ فرض روزہ قبول ہوگا, نہ نفلی نماز قبول ہوگی, نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں, 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے, تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر, چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں, وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام, تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے, وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے, کلیا چک بھی بدنام ہے, معظم پور بھی بدنام ہے, لکھی پور بھی بدنام ہے, اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے, چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل, سب بدنام ہے. کیا ہو؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ, ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے, ایک ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا, نہیں لیا تو اتنا میرا, لے لیا تو اتنا تیرا, یہ ٹیم جیتے گی. ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا, اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا, 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض, بطور ادھار, یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے, آپ کو ضرورت ہے, لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے, اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے, تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں, اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا, آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, اس 10 روپے کے بارے میں
اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے، اپنے ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا اور بیاج کا ایک درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا، اب صحیح آیا ہوں میں، آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کل یا چکی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا، بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا، سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا، اور ہر مہینے 10%، 5% اس سے سود وصول کرنا۔ اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا بیاج کا حرام کا ایک لقمہ، 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، اشد من 36 زنیۃً، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ اوہ زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا۔ اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے ہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے، سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ 36 زنیۃً، 36 بار، روح کانپ جائے گی، روح۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں۔ اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا 72 بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس۔ There are 72 gates، 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے۔ اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک
लाख मर्तबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि मां लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी मां के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच कर कि मेरा तो निकाह हुआ मां के साथ। तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद, क्या उसकी मां उसके लिए जायज हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1 लाख बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद मां हराम ही रहेगी। आई सरुहा आयन के हर रजुल महू, कि मां के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाए।